نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے بعد اس کے لیے کوئی مددگار اور کارساز نہیں ہے اللہ کے سوا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ اللہ جسے گمراہ کر دے. اب اللہ کسی کو گمراہ کیوں کرے گا؟ وہ تو بڑا رحیم ہے، کریم ہے، وہ تو مہربان ہے، وہ کسی کو گمراہ تو نہیں کرتا. اس نے تو ہمارے لیے بے شمار ہدایت کے راستے بھیجے ہیں، تو وہ گمراہ کیوں کرے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے بعد اس کے لیے کوئی مددگار، کوئی کارساز نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہدایت کے ذریعے ہمیں دیے ہیں، آنکھیں دی ہے، دل دیا ہے، دماغ دی ہے، سمجھنے کی قوت دی ہے، عقل دی ہے. اسی طرح پیغمبر بھیجے ہیں، کتابیں بھیجی، تو اختیار بھی دیا ہے، تو فرمایا کہ یا تو تم ہدایت پر آ جاؤ یا پھر گمراہ ہو جاؤ، اختیار ہے تمہارے پاس. تو جو ہدایت چاہتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتے ہیں، جو چاہتا ہے، اور جو نہیں چاہتا وہ کہتے جی مجھے ضرورت نہیں. تو اللہ پاک فرماتے دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ جدھر تو جانا چاہتا ہے چلا جا، ہم تجھے ادھر ہی بھیج دیں گے. تو یہ ان لوگوں کا ذکر ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ جس کو اللہ گمراہ کر کے، گمراہ کن کو کرے گا؟ جو گمراہی کی طرف اپنے آپ کو لے جانا چاہتے. بے شمار سے لوگ ہیں ہدایت کی بات کرو تو مانتے ہی نہیں. مسلمانوں میں بھی ہیں، کافر تو ہے ہی بے ہدایت، لیکن مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ ان کو ہدایت کی طرف لے کر آؤ، کہتے جی مولوی صاحب تسی اپنا کام کرو تو ایسی اپنا کام کریے. تو ایسے لوگ پھر کیا ہو جائے؟ وہ گمراہ ہو جاتے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ اور یہ جو ظالم ہے، جو گمراہ ہے، اور جو ظالم جو ظلم کرتے ہیں، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ جب یہ عذاب کو دیکھیں گے قیامت کے دن. لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ عذاب کے سامنے جنت بھی نظر آئے گی، جہنم بھی نظر آئے گی. لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ یہ کافر، یہ ظالم، یہ قیامت کے دن جب عذاب کو دیکھیں گے. عذاب تو ایک تو قیامت میں نظر آئے گا نا، ایک مرنے کے وقت بھی نظر آتا ہے.
مرنے کے وقت بھی نظر آتا ہے۔ پھر بندہ کہتے ہیں لولا اخرتنی الی اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل۔ جب انسان مر رہا ہوتا ہے نا تو اس کو نظر آتا ہے، تو وہ کہتے ہیں یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، ابھی میں پورا جناب نیکی کروں، نجب دعوتک، تیری دعوت کو قبول بھی کروں گا اور رسولوں کے پیچھے بھی چلوں گا۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اب وقت ختم ہو گیا، اب وقت ختم ہو گیا۔ تو ایک تو نظر کے وقت میں انسان کو سمجھ آتی ہے، اور ایک قیامت میں جب عذاب کو دیکھے گا سامنے ادھر دوزخ ہے ادھر جہنم ہے، تو اس کو تو پتہ ہوگا کہ میں نے تو ادھر جانا ہے، تو پھر کیا کہے گا؟ یقولون هل الی مرد من سبیل، کوئی واپس جانے کا کوئی راستہ دکھاؤ۔ واپسی کو کوئی راستہ ہے؟ ہوگا راستہ؟ نہیں ہوگا۔ یقولون هل الی مرد، ظالم عذاب کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ جی یقولون هل الی مرد من سبیل، واپسی کا، دنیا میں واپس جانے کا کوئی ایک راستہ ہے؟ تو راستہ تو نہیں ہوگا۔ پھر اللہ پاک فرماتے وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ، اور جب ان کو آگ پر، جہنم کے آگ پر پیش کیا جائے گا تو آپ دیکھو گے، وَتَرَاهُمْ دیکھو گے سننے والوں، يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا جب اس کو آگ پر پیش کیا جائے گا، خاشعین من الذل ينظرون، ذلت سے دیکھے گا، من طرف خفی، آنکھیں نیچے کر کے، آنکھیں جس کو ہم یہ بھی کہتے ہیں کن اکھیوں سے دیکھنا، دیکھے بھی اور نہ بھی دیکھے، دیکھے بھی اور نہ بھی دیکھے، کن اکھیاں جی دیکھے، تو یہ نیچے نیچے دیکھے گا لیکن وہ تو پھر نظر آئے گا۔ تو فرمایا کہ عجیب عجیب باتیں اللہ ہمیں سمجھاتا ہے لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ وَتَرَاهُمْ، اے سننے والے تو دیکھے گا، يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا جب اس کو آگ پر پیش کیا جائے گا، خاشعین من الذل، ذلت سے نیچے دیکھ کر، طرف من طرف خفی، آنکھیں نیچے کر کے، آنکھیں تو اٹھا نہیں سکے گا۔ دنیا میں بھی جو کوئی غلطی کرتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ نیچے نیچے دیکھتا ہے، نہیں دیکھتا۔ کوئی چور پکڑا جائے، کوئی اور ہو جائے تو پولیس مارتی ہے، وہ پھر بیچارہ نیچے ہی دیکھتا ہے۔ تو قیامت میں بھی یہی منظر ہوگا، يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والے کہیں گے، مسلمان ایمان والے کیا کہیں گے؟ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ ان لوگوں نے تو اپنے آپ کو بھی خسارے میں ڈالا اور گھر والوں کو بھی خسارے میں ڈالا۔ بھئی گھر والوں کو کس طرح خسارے میں ڈالا کہ جو باپ کرتا ہے وہی اس کی اولاد کرتی ہے، بیوی کرتی ہے، سب وہی کرتے ہیں۔ اگر ایک باپ نیک ہے تو اس کی اولاد بھی نیک ہوگی، اس کی بیوی بھی نیک ہوگی۔ کوشش تو وہ کرتا ہے نا، بعض دفعہ نہیں بھی ہوتے ہیں، بعض دفعہ بڑے بڑے نیک لوگوں کی اولاد جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی، لیکن اکثر ہوتی ہے، اکثر۔ تو فرمایا کہ ایمان والے کہیں گے، وقال الذین آمنوا، اور ایمان والے اس دن کہیں گے، ان، یہ جو نیچے نیچے دیکھ رہے ہیں ان کے بارے میں کہیں گے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، انہوں نے اپنے آپ کو بھی خسارے میں ڈالا۔ قرآن میں یہ حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ صرف اپنے آپ کا نہیں کہا، اپنے پورے کنبے کو بچاؤ۔ بھئی ہمیں پتہ ہے کہ ہماری اولاد غلط جا رہی ہے، تو ہم اگر نہیں سمجھائیں گے تو آگ میں جا رہی ہے۔ تو اللہ پاک قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم نارا، اپنے بچوں کو بھی آگ سے۔ تو یہاں ایمان والے کہیں گے کہ اس نے اپنے آپ کو بھی خسارے میں ڈالا اور اپنی اولاد کو بھی خسارے میں ڈالا قیامت کے دن۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، بے شک خبردار یہ بات سن لو
کہ ظالم تو ہمیشہ کی عذاب میں ہوں گے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ 2 دن کی جیل ہے، 3 دن کی جیل ہے، یا 3 دن کی سختی ہے، ختم ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ان الظالمین فی عذاب مقیم، قائم عذاب میں رہیں گے، عذاب ہٹے گا نہیں۔ وما كان لهم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ، اور کوئی نہیں ہوگا اللہ کے سوا کہ ان کی مدد کرے۔ وما كان لهم من اولیاء، تو اللہ کن کی مدد کرے گا؟ جو اللہ کو راضی کر کے جائیں گے ان کی مدد کرے گا، ہر ایک کی تو نہیں کرے گا۔ وما كان لهم، اور لوگ ان باتوں کو گپ شپ سمجھتے ہیں، یہ گپ شپ نہیں، یہ حقیقت کہہ لی، یہ حقیقت۔ وما كان لهم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ، اور ان کا کوئی بھی مددگار کارساز نہیں ہوگا کہ ان کی مدد کرے، ینصرونہم من دون اللہ۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من سبیل، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں بچتا۔ تو آج کی آیت میں فرمائے ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فما لہ من ولی من بعد، اس کے بعد اس کے لیے کوئی کارساز مددگار نہیں ہے۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اور دیکھو گے ظالموں کو، لما رأوا العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، یقولون کہیں گے هل إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، بھئی واپس جانے کا کوئی راستہ ہے؟ ہاں جی، بارو بار منصیرہ، ہاں بارو بار مری، راستہ واپسی کا کوئی نہیں ہوگا۔ وَتَرَاهُمْ، اور دیکھو گے، يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، جب ان کو آگ پہ پیش کیا جائے گا، آگ سامنے نظر آئے گی، خاشعین من الذل، تو نظریں نیچے کیے ہوئے ہوں گے، من طرف خفی، ایک آنکھ سے آنکھیں نیچے کر کے دیکھ رہے ہوں گے۔ وقال الذین آمنوا، اور ایمان والے تو کہیں گے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، بے شک انہوں نے اپنے آپ کو بھی خسارے میں ڈالا، نقصان میں ڈالا، وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اپنے گھر والوں کو بھی خسارے میں ڈالا۔ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ، آگاہ رہو، خبردار رہو، بے شک ظالم جو ہیں وہ ہمیشہ کی عذاب میں ہوں گے۔ وما كان لهم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ، اور کوئی بھی اللہ کے سوا ان کا مددگار نہیں ہوگا، حمایتی نہیں ہوگا۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من سبیل، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں بچتا۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔